اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کریں ایک انتہائی پرجوم اور بہت شور شرابے والا بازار ہے۔ زندگی کا کوئی بہت ہی بڑا تجارتی سودا طے پا رہا ہے، نفع اور نقصان کے حساب لگائے جا رہے ہیں، اور اچانک اس تمام شور اور دنیاوی ہنگامے کے اوپر سے ایک پکار گونجتی ہے۔ بالکل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان سب کچھ وہیں چھوڑ کر مڑ جاتا ہے، یا پھر ذہن کو ہیلا تراشتا ہے کہ ہاں بس یہ ایک آخری کام مکمل کر لوں۔ ہماری آج کی اس روحانی نشست میں یا اس گہرے مطالعے میں ہم اسی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ علمی سفر سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیات یعنی آیات 9 سے 11 کے گرد گھومتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ آیات بظاہر مسجد اور بازار کے درمیانی فاصلے کی بات کرتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، لیکن حقیقت میں ہماری روحانیت اور دنیاوی مصروفیات کے درمیان ایک ایسا توازن قائم کرتی ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ہم اکثر روحانیت کو ایک خاص خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت بس مسجد تک محدود ہے۔ ہاں ایسا لگتا ہے جیسے سچی روحانیت کے لیے دنیا سے کٹ جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی غار میں پناہ لے لینا یا کسی پہاڑ کی تنہائی میں بیٹھ جانا ضروری ہے۔ لیکن جب ہم ان آیات کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بہت حیران کن اور انقلابی تصور دیتی ہیں۔ یہ سکھاتی ہیں کہ روحانیت کا کمال جنگل کی خاموشی میں نہیں بلکہ اسی بازار کے بیچوں بیچ ہے، اسی ہجوم کے اندر، صوفیہ کی اس موت سے پہلے مرنے والی مشق کو ہر ہفتے زندہ کرنے میں ہے۔ یہ ایک نہایت بصیرت افروز آغاز ہے۔ مسجد کے پرسکون ماحول اور بازار کی ہنگامہ خیز زندگی کے درمیان جو ایک تناؤ ہے نا، وہ دراصل ہر انسان کی داخلی کیفیت کا عکاس ہے۔ آج کے اس مطالعے میں ہم محض ان آیات کے سطحی الفاظ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلاسیکی علماء کی بیان کردہ جو ظاہری تفسیر ہے اس کو اس باطنی حکمت کے ساتھ ملا کر دیکھیں جو دلوں کے بھید کھولتی ہے۔ زبردست، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا احاطہ کرنا ہے۔ بالکل، ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ اخلاص، ذکر اور توکل جیسے الفاظ جو بظاہر بہت بھاری اور تجریدی سے معلوم ہوتے ہیں، وہ ہماری دکانوں، ہمارے دفاتر اور ہماری روزمرہ کی معاشی جدوجہد میں عملی طور پر کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ یہ سفر دراصل زمین اور آسمان کو انسان کے اندر جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ کیا بات ہے! تو اس سفر کی ابتدا پھر اسی پکار سے کرتے ہیں جو اس سارے عمل کو متحرک کرتی ہے۔ آیت 9 میں ایک واضح حکم آتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعے کے دن نماز کی پکار لگائی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب یہاں تھوڑا سا ذہن الجھتا ہے۔ لفظ فساؤ استعمال ہوا ہے جس کا عام فہم لپکنا یا دوڑ لگانا ہے۔ کیا قرآن واقعی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا وقار چھوڑ کر جسمانی طور پر دوڑ لگا دیں؟ تصور کریں ایک شخص ٹرین پکڑنے کے لیے بدحواسی میں بھاگ رہا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو ایک پرسکون لیکن بہت مضبوط ارادے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف تیز قدموں سے بڑھ رہا ہے۔ تو کیا یہاں پہلی والی بدحواسی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس لفظ کے اندر ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی راز چھپا ہے۔ اگر ہم ظاہری یا کلاسیکی تفسیر کے خزانوں کو دیکھیں تو امام طبری اور امام قرطبی جیسے عظیم مفسرین نے اس الجھن کو بڑی صراحت سے دور کیا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھاگ کر یا بدحواسی میں آنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، تو پھر قرآن کی اس زبان میں صحیح کا اصل مفہوم کیا بنا؟ دراصل یہاں یہ بدحواسی کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ فرار یعنی بھاگنے کی ضد ہے۔ آپ دیکھیں، فرار میں ایک خوف ہوتا ہے، انسان کسی چیز سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ صحیح میں ایک باوقار، بامقصد اور یکسوئی والا قدم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فرق بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا شعوری اور عملی اعتراف ہے کہ بازار، دکان یا دنیاوی مصروفیات وہ انسانی وقت کی سب سے بڑی عدالت نہیں ہے۔ اصل عدالت تو وہ ہے جس کی طرف اب وہ قدم اٹھ رہے ہیں۔ جسم تو اپنی رفتار سے چلتا ہے، مگر ارادے میں ایک ایسی تیزی آ جاتی ہے جو انسان کو مادی زنجیروں سے ایک دم آزاد کر دیتی ہے۔ زبردست، یعنی ارادے کی تیزی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ظاہری کیفیت کی بات ہو گئی، لیکن اگر جسم باوقار طریقے سے چل رہا ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی اسی قدر سکون ہے، یا باطنی اور صوفیانہ عینک سے دیکھیں تو اس دوڑ کی کوئی اور شکل ابھر کر سامنے آتی ہے؟ دیکھیں، صوفیانہ بصیرت تو سیدھا دل پر دستک دیتی ہے۔ امام کشیری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اصل دوڑ جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ دل کی دوڑ، کیا بات ہے! ہاں، اگر پکار سن کر دل اللہ کی طرف نہیں مڑا، دل کی دھڑکن میں اس حاضری کا ارتعاش پیدا نہیں ہوا، تو قدموں کی تیزی محض ایک دکھاوا اور ایک جسمانی تھیٹر سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل آذان تو وہ ہے جو فضا میں گونجنے سے پہلے مومن کے سینے میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے وزر البیع یعنی خرید و فروخت چھوڑ دینے پر سہل تستری ایک انتہائی کمال کا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیع صرف منڈی میں سامان بیچنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہر لمحہ دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی پوشیدہ سودا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، نفس کا سودا؟ بالکل، کبھی اپنے وقت کے بدلے سستی شہرت خرید رہا ہوتا ہے، کبھی اصولوں کا سودا کر کے آرام طلب کر رہا ہوتا ہے۔ روحانیت کی معراج یہ ہے کہ جیسے ہی ذکر کی پکار آئے، نفس کے اس تمام سودے کو اسی لمحے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منسوخ کر دیا جائے۔ نفس کے سودے کو منسوخ کرنا، یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن یہاں ایک زبردست نفسیاتی جھٹکا بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیسا جھٹکا؟ مطلب ہم نے نفس کا سودا ترک کیا، پکار پر لبیک کہا اور ایک انتہائی پرسکون اور روحانی کیفیت میں داخل ہو گئے۔ فرشتوں کی میت کا احساس ہوا، اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، آیت 10 ایک بظاہر بہت حیران کن حکم صادر کرتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو ٹھنڈے چشمے سے نکال کر فوراً دوبارہ دوپہر کے تپتے ہوئے بازار میں دھکیل دیا گیا ہو۔ کیا اس روحانی عروج کے بعد ہمیں مسجد میں ہی بیٹھے رہنے، تسبیح کرنے اور دنیا سے کٹے رہنے کا حکم نہیں ملنا چاہیے تھا؟ یہ دوبارہ اسی شور و غل میں دھکیلنا رہبانیت یا مکمل ترک دنیا کے تصور سے متصادم نہیں لگتا؟ دراصل یہی تو وہ مقام ہے جہاں قرآن کا نظریہ حیات اپنے پورے کمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حکم دراصل رہبانیت اور دنیا سے کٹ جانے کی نفسیات کا مکمل تریاک ہے۔ وہ کیسے؟ امام غزالی اپنی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم میں بڑی باریک بینی سے سمجھاتے ہیں کہ انبیاء کا راستہ ہمیشہ درمیانی رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ تاجر تھے، وہ دستکار تھے۔ ہاں، انبیاء تو چرواہے بھی تھے۔ بالکل۔ امام غزالی ہمیں دو قسم کی جھوٹی ولایت سے خبردار کرتے ہیں۔ ایک وہ جو بازار کی آزمائشوں سے بھاگ کر جنگلوں یا غاروں میں چھپ جاتی ہے، اور دوسری وہ جو بازار میں جا کے وہیں کی ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنے رب کو بھول جاتی ہے۔ قرآن ان دونوں انتہاؤں کو رد کرتا ہے۔ یعنی درمیانی راستہ۔ جی، امام قرطبی بڑی خوبصورت نشاندہی کرتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی محنت کو ذکر کے دو احکامات کے درمیان ایک پل کی طرح رکھا گیا ہے۔ پہلے پکار پر ذکر کی طرف آنا، اور پھر کام کے بعد آیت کا اختتام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صحیح۔ اور اگر آپ لفظ فلاح کے لغوی معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب زمین کو پھاڑنا یا شک کرنا ہے۔ جب دل کی زمین ذکر سے شک ہوتی ہے تبھی اس پہ بویا گیا دنیاوی کام کا بیج ایک تناور اور پھلدار درخت بن کر نکلتا ہے۔ یعنی دنیاوی جدوجہد کو عبادت سے کاٹا نہیں گیا بلکہ اسی کا تسلسل بنا دیا گیا ہے۔ کام کا بیج دل کی زمین سے پھوٹتا ہے، یہ تصور جتنا وسیع ہے اتنا ہی دلکش بھی۔ مجھے اس مقام پر مولانا رومی اور ابن عربی جیسے عظیم صوفیاء کے خیالات یاد آ رہے ہیں۔ جی، وہ اس حوالے سے بہت کمال کی بات کرتے ہیں۔ ہاں نا، عام طور پر منڈی یا بازار کو دھوکے اور فریب کی جگہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صوفیاء اس دنیاوی پھیلاؤ کو، اس بازار میں واپس جانے کو بڑی مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ مولانا رومی کی مثنوی اس حکمت کے موتیوں سے بھری پڑی ہے۔ رومی اس روایتی سوچ کو یکسر پلٹ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کامل انسان وہ نہیں جو بازار سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو، جیسے ہم کہتے ہیں، بازار میں ہو
مگر بازار کا نہ ہو۔ کیا بات ہے، بازار میں ہو مگر بازار کا نہ ہو۔ بالکل، وہ اس دکاندار کی مثال دیتے ہیں جس کے ہاتھ تو ترازو پر تلے ہوئے ہیں، وہ دنیاوی لین دین کر رہا ہے لیکن اس کا باطن اپنے رب کی یاد میں غرق ہے۔ رومی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس دکان میں ذکر الہی جاری ہو وہ دکان دراصل ایک خانقاہ ہے، اور جس خانقاہ میں ذکر نہ ہو وہ محض ایک دکان سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے کہ خانقاہ میں اگر ذکر نہیں تو وہ دکان بن گئی۔ جی، اور ابن عربی اس تفہیم کو اور بھی بلندی پر لے جاتے ہیں۔ وہ اس پھیلنے یا انتشار کو انسان کے اندر صفات الہی کے عکس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی ذات اپنی وحدت کھوئے بغیر کثرت میں جلوہ گر ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان مسجد کی وحدت سے نکل کر زمین کے مختلف بازاروں، پیشوں اور کاموں میں پھیلتا ہے تو وہ اس کثرت میں جا کر بھی اپنے دل کا قبلہ ایک ہی رکھتا ہے۔ اس کا ہر کام اس ایک ذکر کی لڑی میں پرویا ہوتا ہے۔ کثرت میں وحدت کا مشاہدہ اور دل کے قبلے کو سیدھا رکھنا، سننے میں تو یہ جتنا خوبصورت ہے، عملی زندگی میں یہ توازن برقرار رکھنا اتنا ہی کٹھن بھی ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ توازن کس قدر نازک ہے۔ بالکل، انسانی کمزوریاں تو ہمیشہ سے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں آیت 11 کے اس واقعے کی طرف لے جاتا ہے جس میں ایک تجارتی قافلے نے اس کائناتی توازن کو وقتی طور پر بگاڑ دیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ دہیہ الکلبی کا تجارتی قافلہ آیا اور کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے۔ یہ کتنا حیران کن ہے کہ مطلب انسانوں کی وہ جماعت جن کی تربیت براہ راست وہاں ہو رہی تھی، وہ بھی ایک لمحے کے لیے اس دنیاوی کشش کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کیسا نرم لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ کوئی غضبناک سزا نہیں، کوئی آسمانی بجلی نہیں، بلکہ ایک شکوہ ہے۔ جی، یہ نرمی دراصل قرآن کی وہ حقیقت پسندی اور انسانی نفسیات سے گہری واقفیت ہے جو دلوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے صحیح احادیث کے حوالے سے اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ شام سے آنے والا ایک تجارتی قافلہ تھا، اور اس زمانے میں جب خشک سالی یا معاشی تنگی ہو تو ایسا قافلہ زندگی کی امید بن کر آتا ہے۔ ہاں، وہ ایک سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ قافلہ اپنے مخصوص انداز میں نکارے اور ڈھول بجاتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا۔ یہ انسانی بقا کی وہ فطری کشش تھی جس نے کچھ لوگوں کو خطبہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ چنا ہے وہ ہے انفدو۔ انفدو یعنی؟ اس کا مطلب ہے تتر بتر منا، جیسے اچانک موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی ادھر ادھر بکھر جائیں۔ یہ غصے کا نہیں بلکہ افسوس اور شفقت کا لفظ ہے۔ صوفیہ سکھاتے ہیں کہ اس واقعے کو پڑھ کر خود کو ان لوگوں سے برتر نہ سمجھو، بلکہ یہ دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہمارے لیے آئینہ ہے، مطلب ہماری اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ جی، ہر دور کے انسان کے اپنے تجارتی نکارے ہوتے ہیں، جنہیں عربی میں طبول التجارہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر ہمیشہ وہ کمزوری موجود رہتی ہے جو اسے عین عبادت کے روحانی عروج سے کھینچ کر بازار کی دھول میں لا کھڑا کرے۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ ہر دور کے اپنے نکارے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں وہ نکارے اونٹوں پر نہیں آتے۔ آج وہ نکارے ہماری جیبوں میں رکھے موبائل فونز کے نوٹیفیکیشنز ہیں، معاشی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ہیں، اور ہر وقت مطلب جڑے رہنے کی وہ مجبوری ہے جو ہمیں ایک پل کا سکون نہیں لینے دیتی۔ بالکل درست، یہ ڈیجیٹل نکارے ہیں۔ ہاں، لیکن ظاہری شور تو صرف ایک بہانہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا، وہ اصل روحانی بیماری کیا ہے جو انسان کو ان نکاروں کی آواز پر اندر سے کھینچ لیتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ پڑتا ہے؟ اس بیماری کی تشخیص شیخ اکبر ابن عربی نے بڑی دردمندی سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قافلے کی آواز سن کر انسان کا باہر بھاگنا محض بیرونی شور کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اندر پلنے والی ایک پوشیدہ بیماری کی علامت ہے۔ کون سی بیماری؟ وہ اسے سوء الظن بالرزاق کا نام دیتے ہیں، یعنی رزق دینے والی ذات پر چھپا ہوا عدم اعتماد۔ اوہ، اللہ پر عدم اعتماد۔ جی،
انسان کے لاشعور میں کہیں یہ خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس دنیاوی موقع کے پیچھے چھلانگ نہ لگائی، اگر اس نے اس قافلے کو جانے دیا تو اس کا رزق چھن جائے گا۔ یہ دراصل اللہ پر توکل کی کمی ہے، اور اسی لیے اگر آپ اس پوری صورت کے اختتام پر غور کریں تو وہ کس قدر شاندار اور تسلی بخش جملے پر ہوتا ہے، واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بالکل۔ یہ آیت اس چھپے ہوئے معاشی خوف اور عدم توکل کا حتمی، ابدی اور لاسانی علاج ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ رزق قافلے سے نہیں بلکہ اس ذات سے آتا ہے جس نے قافلے کو پیدا کیا۔ زبردست۔ تو مسئلہ اس آواز کا نہیں جو باہر سے آ رہی ہے، بلکہ مسئلہ اس یقین کا ہے جو اندر سے ہل گیا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو مجھے بہت مسحور کرتا ہے۔ یہ جو مسجد کا سکون اور بازار کی دوڑ کا توازن ہے، بظاہر یہ روحانی احکامات ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس بھی کچھ ایسے ہی حقائق دریافت کر رہی ہے۔ جی، سائنس اور روحانیت کا ملاپ ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ ہاں، حال ہی میں نیورو سائنس یعنی دماغی افعال کی سائنس میں ایک تحقیق سامنے آئی جو دماغ کے ایک خاص حصے سے متعلق تھی، جسے اضطراب پیدا کرنے والا ذہنی نظام یا انگریزی میں جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک۔ جی، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہر وقت خود کلامی کرتا رہتا ہے، مطلب ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کا ایک لامتناہی چکر چلاتا رہتا ہے، اور سائنسدان حیران ہیں کہ گہرا مراقبہ یا جمعے کے دن کا وہ مکمل سکوت جہاں ایک لفظ بولنے کی بھی ممانعت ہے، وہ اس ذہنی شور کو زبردستی بند کر دیتا ہے اور انسان کو اس اضطراب کے چکر سے باہر نکالتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ مشاہدہ ان احکامات کی آفاقیت کو ثابت کرتا ہے۔ جب ایک انسان جمعے کے خطبے میں مکمل خاموشی سے بیٹھتا ہے، جہاں اسے اپنے پاس والے کو چپ رہنے کا کہنا بھی منع ہے، تو دماغ کا وہ اضطراب والا نظام مجبور ہو کر رک جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے مزید وسعت دیں تو جدید حیاتیاتی علم جسے کرونوبایولوجی کہا جاتا ہے، وہ ہمیں انسانی جسم کے ایک حیران انگیز راز سے آگاہ کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک 7 دن کا حیاتیاتی اور ذہنی چکر ہوتا ہے، جسے سائنسدان ہفتہ وار سائیکل کہتے ہیں۔ اچھا، 7 دن کا چکر۔ جی، ہمارے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور یہاں تک کہ ہمارے مزاج کے اتار چڑھاؤ، یہ سب اس 7 دن کے چکر کے پابند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا جو نظام متعارف کروایا ہے، وہ محض ایک روایتی عبادت نہیں، بلکہ وہ ہماری روح اور جسم کی اس بائیولوجیکل گھڑی کو ٹھیک اسی وقت دوبارہ سیٹ کرتا ہے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور سوشل کیپٹل کا بھی کچھ ذکر تھا نا اس میں؟ جی بالکل۔ ماہرین اونانیات سماجی اور روحانی تعلقات کی دولت یعنی سوشل کیپٹل پر بات کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ایک جگہ جمع ہونا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو مطلب کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں۔ اور جب انسان اس سکون کو لے کر واپس بازار جاتا ہے تو جدید علم نفسیات اسے یکسوئی کی وہ کیفیت قرار دیتا ہے جہاں انسان اور اس کا کام ایک ہو جاتے ہیں، جسے وہ فلو کی سٹیٹ کہتے ہیں، اور وقت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ فلو کی کیفیت، بالکل۔ یہی تو وہ حالت ہے جسے قرآن نے اپنا فضل تلاش کرنے اور اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ سائنسی گواہی تو اپنی جگہ حیرت انگیز ہے ہی، مگر مجھے آپ کے نوٹس میں وہ ریاضیاتی اور حسابی پہلو بھی بہت پرکشش لگا جو علم ابجد سے متعلق ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآنی احکامات اور نفسیات کیسے ملتے ہیں، مگر کیا واقعی اعداد کی دنیا بھی اسی توازن کی گواہی دے رہی ہے؟ یہ پہلو اتنا ہی سحر انگیز ہے جتنا کہ گہرا۔ علم ابجد جو عربی حروف کو اعداد میں تبدیل کرتا ہے، اس کے لحاظ سے سورۃ الجمعہ ایک مکمل ریاضیاتی اور حسابی معجزہ ہے۔ اگر ہم لفظ جمعہ کے حروف کے اعداد نکال کر انہیں آپس میں جمع کریں تو حتمی نتیجہ عدد 1 پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ عدد 1 یعنی وحدت؟ جی، 1 کا ہندسہ وحدت کی علامت ہے، اللہ کی یکتائی کا مظہر ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ صلاوت کا عدد 9 بنتا ہے جو ہندسوں کی دنیا میں تکمیل اور کمال کی نشانی ہے۔
اور دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ فضل اور سعی یعنی قدموں کی بامقصد حرکت اور فضل کی تلاش، ان دونوں کا حتمی عدد 5 بنتا ہے، جو ہمارے 5 حواس کے درست سمت میں کام کرنے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سب سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ لفظ بے یعنی تجارت و لین دین، جب آپ اس کے اعداد کو جمع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ایک ہی نکلتا ہے۔ کیا واقعی تجارت کا عدد بھی ایک؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ بالکل، اس کا فلسفیانہ اور باطنی مطلب یہ ہوا کہ تجارت یا دنیاوی کام بذات خود وحدت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایک وحدت ہی کا دنیاوی محراز پر پھیلاؤ اور مظاہر ہے۔ یہ عادات خاموشی سے یہ راز کھولتے ہیں کہ یہ صورت کس طرح کمال یعنی 9 سے شروع ہو کر وحدت یعنی ایک پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ دنیا اور دین کوئی 2 الگ متصادم چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں۔ اتنے گہرے سائنسی، حسابی اور روحانی حقائق جاننے کے بعد اب ذہن اس سوال کی طرف جاتا ہے کہ اس سارے علم کو ہم اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں کیسے اتاریں؟ ہم کیسے اس تزکیہ نفس کو حاصل کریں جہاں ہمارا کام اور ہماری عبادت آپس میں گھس جائیں؟ دیکھیں، علم کی اصل روح اس کے عمل میں ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں میں 3 انتہائی سادہ مگر طاقتور عملی مشقیں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلی مشق یہ ہے کہ پورے ہفتے میں کوئی خاص وقت، چاہے وہ جمعے کا وقت ہو یا کوئی اور لمحہ، اسے دنیا کے ہر رابطے سے کاٹ کر صرف اپنے رب سے عمودی رابطے کے لیے مختص کر لیں۔ عمودی رابطہ یعنی صرف اللہ کی طرف توجہ؟ جی بالکل، یہ وقت آپ کی روحانی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا۔ دوسری مشق، جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہے مگر اس کا اثر کائناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہر دنیاوی کام کے آغاز میں ایک لمحے کا شعوری توقف کریں۔ شعوری توقف کس طرح سے؟ چاہے آپ اپنے لیپ ٹاپ کا ڈھکن کھول رہے ہوں، اپنی دکان کا شٹر اٹھا رہے ہوں یا کسی اہم میٹنگ میں قدم رکھ رہے ہوں، بس ایک گہرا سانس لیں اور دل کی گہرائی سے بسم اللہ پڑھیں۔ یہ 1 سیکنڈ کا عمل آپ کے عام سے دفتر کو بھی ذکر کی خانقاہ میں بدل دے گا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور تیسری مشق؟ اور تیسری اور شاید آج کے دور میں سب سے کٹھن مشق یہ ہے کہ جب بھی آپ کے قریب دنیا کا کوئی نکارہ بجے، جیسے فون کی اسکرین پر کوئی نوٹیفیکیشن آئے، تو فوراً بے قرار ہو کر اس کی طرف لپکنے کے بجائے خود کو 90 سیکنڈ تک اسے نظر انداز کرنے پر مجبور کریں۔ 90 سیکنڈ؟ آج کل کے دور میں تو یہ 90 سال جیسا لگتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اس 90 سیکنڈ کے دوران اپنے سینے میں پیدا ہونے والی اس بے چینی، اضطراب اور جلدی کا خاموشی سے مشاہدہ کریں۔ اپنے نفس کی اس کمزوری کو دیکھنا ہی قلب کی بہترین تربیت ہے۔ واقعی یہ مشقیں ہمارے اندر ایک زبردست تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اس ساری پرمغز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خیال بار بار ذہن میں ابھر رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں کہ روحانی بلندی اور دنیاوی کامیابی میں سے آخر کس کا انتخاب کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں راستے مخالف سمتوں میں جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جمعے کے دن کا اصل امتحان وہ آنسو نہیں ہے جو ہم مسجد کی صفوں میں بہاتے ہیں، بلکہ اس روحانی سفر کا حتمی امتحان شاید یہ ہے کہ پیر کی صبح جب ہم اپنے پہلے گاہک یا کلائنٹ سے ملتے ہیں تو ہمارے رویے میں کتنی دیانت، کتنی شفقت اور کتنا سچ چھلکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ فلاح کا وہ قرآنی وعدہ اسی وقت پورا ہو جب ہمارا پسینہ بھی کائنات کی اس ابدی تسبیح کا حصہ بن جائے اور ہمارا ہر کام عبادت میں ڈھل جائے؟ کیا ہی خوبصورت نچوڑ ہے اس گفتگو کا، اور اسی سوچ کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نشست کا اختتام ایک انتہائی عاجزانہ مناجات پر کرتے ہیں۔ اے دوپہر کی پکار دینے والے، اے تجارت کے رب، ہمیں سکھا کہ جب تیری پکار آئے تو ہم تیزی سے تیری طرف بڑھیں اور تیری یاد کو کائنات کی ہر شے میں، اپنے ہر کام میں نمک کی طرح ملا کر اس دنیا میں پھیل جائے۔ آمین۔ آمین۔ یہ علمی سفر میر علی شاہ کی جانب سے تشکر کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔ اور آخر میں ہم نہایت عاجزی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ
مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تلفظ کی کسی بھی غلطی یا خامی کے لیے ہم معافی اور قبولیت کی طلبگار ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا ہم نے اپنے کام کو اپنی عبادت بنانے کی وہ پہلی کوشش شروع کر دی ہے۔ ہم سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔